بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ناظرین و سامعین، دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہیں جس کا پختہ یقین ہو کہ وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ وہ مالک ہے، چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو قبول نہ کرے۔ نماز، روزہ، صدقہ، حج کچھ بھی کریں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو نہ کرے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور وہ ہے درود پاک۔ درود پاک اصل میں ہے کیا؟ اللہ نے کہا کہ مومنو، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ لیکن جو درود پاک ہمیں سکھایا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیج۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نبی پر درود بھیجتا ہوں یا ہم نبی پر درود بھیجتے ہیں، لیکن نہیں، ہماری اوقات ہی نہیں کہ اپنی زبان سے نبی پاک پر درود پڑھ سکیں۔ نبی پاک ہے، طاہر ہے، اور درود بھی پاک ہے، لیکن ہماری زبان اس قابل نہیں، ہم عیب سے پاک نہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجا تھا۔ تو ہم نے اپنی طرف سے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے اللہ ہی کو کہہ دیا کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو، لیکن الفاظ یہ سکھائے کہ تم اللہ کو ہی کہہ دیا کرو کہ اے اللہ نبی پاک پر درود بھیج۔ اس لیے درود پاک ہر حال میں قبول ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ نبی پاک پر درود بھیج، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے تو بھیج رہے ہیں، تو بھی درود بھیج۔ لیکن جب تو کہے گا کہ اے اللہ نبی پاک پر درود بھیج، تو میں تیرے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ ناظرین و سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ یہ وہی نبی ہیں جو ہمارے لیے روئے، اللہ سے التجا کی کہ میری امت کو بخش دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو سلام کرے اس سے بہتر جواب دو۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو قرآن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اصول لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں اس سلام کا بہتر جواب دیں۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالی ہم پر بھی سلامتی نازل کرتا ہے، ہم پر بھی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ آپ 40 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی کثرت سے پڑھ کر دیکھیں، پھر دیکھیں آپ پر کیسے رحمتیں برستی ہیں، آپ کے کام کیسے سنورنے لگتے ہیں، کیسے آپ مشکلات سے نکلنے لگتے ہیں، اور کیسے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر درود پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ کمنٹ سیکشن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام لکھتے جائیں۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنانے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔